वेलकम बैक। आम खबर से आपको आगाह करें, सोना मजीद महंगा हो गया। मकामी मार्केट में एक तोला सोने की कीमत में 2500 रुपए का बड़ा इजाफा हुआ है। फी तोला सोने की कीमत 2,60,200 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 2,144 रुपए के इजाफे से 10 ग्राम सोने के दाम 2,23,080 रुपए हो गए। इंटरनेशनल मार्केट में $46 बढ़ने से फी ऑन सोने का भाव $2,560 पर पहुंच गया है। सोना मजीद महंगा। मकामी मार्केट एक तोला सोने की कीमत में 2500 रुपए का बड़ा इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 2,60,200 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,23,080 रुपए तक पहुंच चुकी है। और अब बात करेंगे बारिशों की तबाहकारियों के हवाले से। रहीम यार खान में गुज़श्ता 30 घंटों से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के दौरान हादसात में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक जबकि 5 जख्मी हो गए। लियाकतपुर में बारिश के दौरान करंट लगने से खातून और लड़के समेत 2 अफराद जाँ बहक हुए। रेस्क्यू के मुताबिक एहसानपुर में मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी हो गए। खानपुर रोड पर खुदाई के दौरान गड्ढा पड़ने से माल बरदार ट्रक उलट गया, ड्राइवर जख्मी। मुख्तलिफ हादसात में जख्मियों को शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जिला में अब तक 80 mm बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। फैसलाबाद में फैक्ट्री की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 3 मजदूर जाँ बहक जबकि 1 शदीद जख्मी हो गया। सीमेंट की छत तैयार करने वाली फैक्ट्री में कच्चे कमरे की छत बारिश की वजह से गिर गई। रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए 4 मजदूरों को निकाला, जिनमें से 3 मजदूर मौके पर जाँ बहक हो गए। एक मरीज को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देते हुए अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाशों को जरूरी कार्रवाई के बाद अस्पताल के हवाले कर दिया। जाँ बहक होने वालों में 40 साल रिजवान, 18 साल वासिफ, 30 साल मसूर शामिल हैं, जबकि 55 साल रशीद को अस्पताल दाखिल करा दिया गया। पिंडी भटियां दरिया चनाब में पतन के मकाम पर दरिया के पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुल्हका इलाकों में पानी दाखिल, फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा। मजीद जानते हैं दरिया चनाब पर मौजूद नुमाइंदा ABN न्यूज हसनैन अली सियाल से। जी हसनैन, बताइएगा। मौजूद हूँ पिंडी भटियां के इलाके दरिया चनाब पतन में, जहां पर पानी की बात की जाए तो उसमें मुसलसल इजाफा दरिया चनाब में देखने को मिल रहा है। और इसके जो मुल्हका इलाके हैं उनमें मुसलसल पानी जो है दरिया चनाब का दाखिल हो रहा है। उनमें जलालाना, ठड्डा भटियां, सुपर और चंद इलाके और ऐसे हैं जिनमें पानी जो इस वक्त दाखिल हो चुका है। और जो वहां पर फसलें लगाई गई हैं उनको जुज़वी तौर पर नुकसानात होने के खदशात बढ़ते जा रहे हैं। और NDMA की जानिब से दरिया चनाब के जो 7 नजदीकी गांव हैं उनको हदायत जारी कर दी गई हैं कि वो फिलफौर अपने जो इलाके हैं उनको खाली कर दे ताकि कोई जानी और माली नुकसानात ना हो। अगर मैं यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब की जानिब से किसी एमरजेंसी से निपटने के लिए किसी चीज की मुतल्लक बात करूं तो यहाँ पर किसी किस्म का कोई कैंप नहीं लगाया गया। जी, सरगोदा शहर और गिरदुनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस शहर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अपना ऑफिस नदी नाले का मंजर पेश करने लगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा अकील खान से। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह सरगोदा में भी मानसून की बारिशों का सिलसिला ज़ोरों शोर से जारी है। जो रात गए से शुरू हुआ तो अभी तक बारिश का सिलसिला जारी है। अगर बात की जाए सरगोदा के मौसम की तो मौसम खुशगवार हो चुका है, गर्मी का जोर टूट गया है, लोगों के चेहरे खिलखिला उठे हैं। और अगर बात की जाए सरगोदा की तो मरियम नवाज़ के साफ़ सुथरा पंजाब के दावे धरे के धरे रह गए हैं। और इंतज़ामिया की तरफ से कोई खातर खा बंदोबस्त ना होने की वजह से कई इलाके जोहड़ का मंजर पेश कर रहे हैं। गिलवाला, बशीर कॉलोनी, अजीज़ कॉलोनी की बात की जाए तो लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है। और लोगों की शिकायत है कि इंतज़ामिया को जब पता था कि मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू होना है तो उन्हें कोई खातर खा बंदोबस्त करना चाहिए था, और जिसकी वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, भारत की आबी जारियत बगैर वार्निंग दरिया रावी और दरिया चनाब में पानी छोड़ दिया। हजारों देहात, लाखों एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब। दरिया चनाब पर कादराबाद बैराज पर पानी की सतह तेजी से बढ़ने लगी। दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर 40 से 55 हजार क्यूसेक पानी का बहाव मुतवक्के है। PDMA की जानिब से दरिया रावी में निचली सतह पर सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई। इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत भी की गई हैं। मुल्क में मानसून बारिशों के बाद दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। कसूर दरिया सतलुज में पानी की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे मियां काशिफ से। जी काशिफ।
جی شکریہ. میں اس وقت قصور دریائے ستلج پر ہیڈ گنڈا سنگھ کی ڈاؤن سائڈ پر جمعے والا کے مقام پر جو ہے اس ٹائم ہم موجود ہیں. دریائے ستلج کی بات کی جائے پانی کی تو پانی ابھی جو ہے وہ دریائے ستلج میں معمول کے مطابق بہہ رہا ہے. تاحال بھارت کی جانب سے دریائے ستلج میں پانی نہیں چھوڑا گیا جس کی وجہ سے سیلاب کی کوئی بھی جو ہے وہ صورتحال پیدا ہوتی ہوئی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. تو یہاں پر بات کی جائے تو حالیہ سیلاب میں جو ہے یہاں اس جمعے والا مقام سے جو ہے تقریباً جو ہے وہ 25 سے 30 فٹ پانی تک جو ہے یہاں سے پانی جو ہے وہ بہ چکا ہے. یہاں پر میرے ساتھ ایک علاقہ مکین بھی موجود ہے, ان سے بھی بات کرتے. پانی دا یہ کہ بارشاں نہ ہون زیادہ تے اس لیے بارشاں ہوں گیاں تے پھر پچھلے سال وانگو خطرہ ہوئے گا. اگر بارشاں ہوئیاں تے 20 فٹ پھر پانی چڑھ جائے گا, ساری فصلیں پھر تباہ ہو جان گیاں. کہ اللہ کرے کہ بس مہربانی اللہ کرے کہ پانی پتہ نہ ہی آوے. ابھی تو پانی بہ رہا ہے, کوئی 1-2 گیٹ کا پانی ہے, اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے. یہاں پر جی آپ نے علاقہ مکین کی بات سنی, ان کا یہی کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے جو ہے ہیڈ گنڈا سنگھ سے 2 گیٹ کھولے گئے ہیں, پانی یہاں پر جو ہے پاکستان کی حدود میں جو ہے وہ داخل ہو رہا ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر بارشیں نہیں ہوتی, دریائے ستلج میں پیچھے سے ہی جو ہے وہ پانی کی سطح میں اضافہ نہیں ہوتا تو یہاں پر جو ہے وہ ہیڈ گنڈا سنگھ سے پانی کا اخراج بھی جو ہے وہ بھارت کم کرے گا, جس کی وجہ سے سیلاب کی جو ہے وہ کوئی بھی صورتحال پیدا نہیں ہوگی. جی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ندی نالوں میں طغیانی کے پیش نظر متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا ڈیرہ غازی خان میں کوہ سلیمان کے علاقوں میں پیش کی حفاظتی اقدامات کا حکم. سیلابی صورتحال کے خدشے کے پیش نظر پیش کی اقدامات کے SOPs پر سختی سے عمل درآمد کا حکم بھی دیا گیا. وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی ہے کہ سیلاب کے خدشے کے پیش نظر متاثرہ علاقوں سے مکینوں کو بروقت ریلیف کیمپس میں منتقل کیا جائے. بارکھان اور گرد و نواح میں مستدھر بارش سے سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں. بارش سے کچے مکانات منہدم ہونے کا خدشہ ہے. محکمہ موسمیات نے 25 اگست تک مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے. بارش سے سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں. آپ کو بتائیں کہ بارش کا سلسلہ ملک بھر میں جاری ہے. بارکھان میں بھی بارش سے کچے مکانات منہدم ہونے کا خدشہ ہے. بارش سے سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں. علاقہ مکینوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے. بلوچستان کے سرحدی شہر چمن میں بارش نے تباہی مچا دی. تیز بارش کی وجہ سے متعدد گھروں کی دیواریں زمیں بوس ہو گئیں. بارش سے کوئٹہ چمن ریلوے ٹریک بھی متاثر ہوا. متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت تعمیر و مرمت کے کاموں میں مصروف ہیں. سجاول دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ. دریا خان پل کے مقام سے 2 لاکھ کیوسک کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے, جس کے باعث سیلابی پانی کچے میں داخل ہونے سے کچے میں آباد لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی ہے. مزید جانیں گے خالد طاہرانی سے. وقت موجود ہوں سجاول کے قریب دولے دریا خان پل کے مقام پر. اس وقت جو ہے نا سندھو دریا میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. سندھو دریا میں اس وقت 2 لاکھ سے زائد سیلابی ریلا گزر رہا ہے. پانی کا مسلسل اضافے سے جو پانی جو ہے نا کچے کے کئی جو علاقے ہیں وہ بھی زیر آب آنے کا خدشہ ہے. جو کچے میں رہنے والے خاندان ہیں وہ جو ہے نا پانی آنے کے باعث جو ہے نا نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں. کئی خاندان جو ہے نا بے یار و مددگار جو بندوں کی پشتیں ہیں وہاں پر مکین ہو گئے ہیں. بات کی جائے ضلع انتظامیہ کی تو ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو حساس دی گئی 3 جو پشتیں ہیں دریائے سندھ کی, منار کی, کوٹالمو, سورجانی کی, وہ نگرانی بھی ہو رہی ہے. جی دادو میں بارشوں کی وجہ سے گاش ندی میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو گیا. پانی میں اضافے کی وجہ سے ندی میں سیلابی صورتحال ہے. پانی کی سطح ندی میں موجود گیج سے کئی فٹ اوپر ہو گئی ہے. اہم خبر ہے دادو میں مستدھر بارشیں, ندی نالوں میں طغیانی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. بارشوں سے گاج ندی میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے اور سیلاب کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. دادو سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں جہاں مستدھر بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی کی صورتحال ہے اور گاج ندی میں پانی کے بہاؤ میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو صوبائی وزیر جام خان شروع کی جانب سے دھامرا واپر شگاف کے حوالے سے رپورٹ پیش کر دی گئی. رپورٹ کے مطابق محکمہ آبپاشی کے ایکسین رائس کینال اسسٹنٹ انجینئر دھامرا سب ڈویژن نے شگاف پر کر کے قریبی فصلوں کو نقصان سے بچا لیا ہے. شگاف بھر چکا ہے. اب دھامرا اور واٹر کورس معمول کے مطابق بہہ رہے ہیں. کراچی کے ضلع ملیر کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے. شہر کی شاہراہوں پر جگہ جگہ پانی جمع ہو گیا مگر ملیر انتظامیہ غائب ہے جس کے باعث شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں. دوسری جانب کے الیکٹرک کی جانب سے بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی جاری ہے. اس وقت ملیر میں بارش کی صورتحال بتا رہے ہیں نمائندہ ABN نیوز نبیل مرجت. جی نبیل بتائیے گا.
जी एक साथ मौजूद है कराची के इलाका जिला मलिर में। इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। मैं एक साथ मौजूद हूँ जिला मलिर में। अगर बात की जाए कि इंतजामिया के मलिर की जो इंतजामिया है वो रोडों पर गायब है। मेन रोडों पर शाहराहों पर जो है जगह जगह पानी खड़ा हो गया है। यहाँ की इंतजामिया गायब है, कहीं भी हमें इंतजामिया नजर नहीं आ रही। अगर बात की जाए के लीटर की तो के लीटर की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की जो गहरी लोड शेडिंग का इस वक्त भी सिलसिला जारी है। कहीं पे हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है। जी कराची के मुख्तलिफ नालों की सफाई अब तक न हो सकी। सिंध असम्बली के सामने गुजरने वाला नाला भी सफाई का मुंतजिर है। इलाका मकीन कहते हैं कि मेयर कराची सिर्फ दावे करते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं एबी न्यूज के नुमाइंदे बिलाल अली से। जी बिलाल, आगाह करें। जी बिल्कुल, मानसून का 5वां स्पेल जो है बरसने को तैयार है। आज भी कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। मैं इस वक्त सिंध असम्बली के बिल्कुल अपोजिट नाले पर मौजूद हूँ। ये नाला सफाई का मुंतज़िर है। कचरा इसमें भरा हुआ है, पानी इसमें भरा हुआ है। इसमें जो लोग हैं इससे गंदगी और गलाजत की वजह से जो मुख्तलिफ जो बीमारियाँ हैं वो फैल रही हैं। एक इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जिस तरफ ये नाला जा रहा है, असम्बली हाल की जो बिल्डिंग बनी है उसके नीचे से बहुत ज़्यादा कचरा है। वो जो कचरा है वो अगर साफ़ होता है तो पीछे से इसको कोई मसला नहीं है। अब ये नाला रोड के नीचे से जा रहा है, यहाँ पर कचरा साफ़ नहीं हो रहा और असम्बली हाल के आगे भी कचरा साफ़ नहीं हो रहा। तो ये जो कचरा आपको नज़र आ रहा है ये प्रॉपर अगर आगे से बंद है तो पीछे से कचरा तो आगे नहीं जाएगा। अब जो भी चीज़ है मैं कह रहा इसकी प्रॉपर इसका हल होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए। थैंक यू जी। जी बिल्कुल, इनका कहना तो ये नाला अब कई अरसे से जो है साफ़ नहीं किए गए। वो आते हैं वर्बली जो है वो साफ़ करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। बारिशें होती हैं उसके बाद जो नाला है ओवरफ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में और सिंध असम्बली में इसका पानी जाता है। जी अहम खबर शामिल करेंगे। सेल्स टैक्स और FED के गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी। गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 18 अगस्त से बढ़ाकर 23 अगस्त मुकर्रर कर दी गई। गोशवारे जमा करवाने की तारीख में 5 दिन की तोसी की गई है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तारीख में तोसी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वेलकम बैक। एक और अहम खबर से आपको आगाह करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक और इस्तीफे की तैयारी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन सेक्रेटरी इत्तलात की जिम्मेदारियां मजीद संभालने से माजरत कर ली है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने क़यादत से गुफ्तगू में कहा कि सेहत की खराबी और जाती मसरूफियात के बायस मजीद जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता। मरकज़ी क़यादत ने कुछ रोज मजीद काम करने के लिए वक्त मांग लिया। ज़राए के मुताबिक रऊफ हसन की बानी तहरीक इंसाफ से भी मुलाकात करना चाहते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। ताजिर सनतकार सब परेशान हैं। अमी जमात इस्लामी हाफिज अहमद रहमान कहते हैं महंगी बिजली और टैक्सेस के बायस कोई तबका खुश नहीं। वज़ीर-ए-आज़म महंगाई कम और टैरिफ में तब्दीलियां करे। IPPs की कैपेसिटी पेमेंट कौम अदा नहीं करेगी। पंजाब में सिर्फ 2 माह के लिए 14 रुपए फी यूनिट कम किया गया। पूरे मुल्क में मुस्तकिल बुनियादों पर बिजली के बुनियादी टैरिफ में नुमायां कमी की जाए। इन हुकूमती पार्टियों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। अब यही जो है वो अजीब अजीब सी बातें भी कर रहे होते हैं इनमें से आकर कि ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए, और फिर आप ये देख रहे हैं कि कोई तबका भी खुश नहीं है। ताजिर, सनतकार, जो तनख्वाहदार, ये सारे परेशान हैं। और ख़ुद अब तो मैं हैरान हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म अपनी तकरीर में वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि जो उनके ख़िलाफ़ होनी चाहिए। वो भी कहते हो कि महंगी बिजली के साथ पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा, लोगों का ख़र्चा कैसे पूरा होगा। तो भाई आप ठीक करें ना, आप फिर टैरिफ में बुनियादी तब्दीलियां करें। और जो IPPs के जो चंद लोग हैं और उन चंद लोगों के जो याशियाँ हैं और जो अरबों हज़ारों अरब रुपए उन्होंने लूटे हैं वो पाकिस्तान के लोग क्यों अदा करें। तो बात यह है कि अगर उन्होंने पंजाब के लिए 2 महीनों का उसमें 14 रुपए कम किए हैं तो ये 2 महीनों का मसला नहीं है। बुनियादी तौर पर टैरिफ को रिवाइज होना चाहिए और बिजली की जितनी लागत आती है उसके हिसाब से बिल आना चाहिए। पंजाब में तुलबा के लिए ई-बाइक्स का कोटा 20,000 से बढ़ाकर 27,200 कर दिया गया। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अवामी मंसूबों पर काम किया। कुछ लोग नहीं चाहते कि मुल्क में इस्तेहकाम आए। तनकीद वो लोग कर रहे हैं जिनकी अपनी कोई कारकर्दगी नहीं। मुल्क में इंतशार फैलाने के अलावा इन लोगों का कोई काम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अपने सूबे पर तवज्जो देनी चाहिए। 20,000 बाइक्स की स्कीम थी, लेकिन जब हमने बच्चियों का इंटरेस्ट इसके अंदर देखा ई बाइक्स के अंदर, तो तकरीबन 7,400 कुछ बच्चियों ने ई बाइक अप्लाई की हुई थी। तो इस तरह करके ये 20,000 वाली स्कीम 27,200 के ऊपर गई। एक वो स्कीम जो कि हमने बच्चों के आसाइश के लिए निकाली, बच्चों के आराम के लिए निकाली, ताकि वो बसों में धक्के ना खाएं।
کہ پنجاب حکومت ایک کے بعد ایک ایسی اسکیم لانچ کرتی جا رہی ہے جس کے اندر عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں. ان کو غصہ اس بات کے اوپر ہے کہ ان کی اپنی حکومت جو ہے جس صوبے میں وہ پچھلے 10 سال سے حکومت کر رہے ہیں وہاں پہ ان کی پرفارمنس صفر ہے. وہ عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے. آپ اپنے صوبے کی فکر کریں, اپنے لوگوں کی فکر کریں. مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں کے اوپر جن کے اوپر آپ جیسے حکمران مسلط ہوئے ہیں. گورنر فیصل کریم کنی نے کہا کہ شکیل خان کو خیبر پختونخوا حکومت کی کرپشن بے نقاب کرنے پر ہٹایا گیا ہے. گورنر کے پی کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے شکیل خان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی سمری کل موصول ہوئی تھی. میں اسلام آباد میں تھا, آج واپس آتے ہی سمری پر دستخط کر دیے. صوبائی وزیر شکیل خان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی سمری پر دستخط کر کے آئینی اور قانونی تقاضا پورا کیا. تحریک انصاف میں جو بھی کرپشن کے خلاف آواز اٹھائے اس کا یہی انجام ہوتا ہے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر صاحب کی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد گفتگو. کہا بانی پی ٹی آئی سے صوبائی وزیر کی ڈی نوٹیفیکیشن اور کابینہ سے برطرفی پر بات چیت ہوئی. انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی کا حکم ہے کہ کرپشن کے لیے زیرو ٹالرنس ہوگی. اگر کسی بھی عہدیدار کے خلاف کرپشن کی شکایات آئیں گی تو وہ سخت ایکشن لیں گے. آج اڈیالہ جیل راولپنڈی میں تحریک انصاف کے قائد اور چیئرمین عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی, جس میں خیبر پختونخوا کے وزیر کی ڈی نوٹیفیکیشن اور کابینہ سے برطرفی کے حوالے سے تفصیل سے بات چیت ہوئی. عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جس کمیٹی نے کرپشن کے حوالے سے وزیر موصوف کے حوالے سے تحقیقات کی وہ کمیٹی ان کی مرضی اور ان کے حکم کے تحت بنائی گئی تھی. اس کمیٹی نے تمام شواہد اور بیانات کی روشنی میں ایک رپورٹ مرتب کی. اس رپورٹ کو وزیر اعلیٰ کو پیش کیا گیا اور جس کے بعد یہ ڈی نوٹیفیکیشن کی کارروائی عمل میں لائی گئی. ان کا یہ حکم تھا کہ کرپشن کے لیے زیرو ٹالرنس ہوگی. خان صاحب نے کہا کہ آئندہ بھی اگر کسی حکومتی عہدیدار یا کسی پارٹی لیڈر کے حوالے سے کرپشن کی, بدعنوانی کی شکایات آئیں گی تو وہ اسی طرح کا سخت ترین ایکشن لیں گے. بجلی کی فی یونٹ قیمت میں ایک ماہ کے لیے معمولی کمی کا امکان. ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں فی یونٹ 31 پیسے کمی کی درخواست دائر کر دی گئی. سینٹرل پرچیزنگ پاور ایجنسی کی جانب سے درخواست نیپرا میں دائر کی گئی. درخواست جولائی کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے مد میں اتھارٹی کو دی گئی ہے. نیپرا اتھارٹی سی پی پی اے کی درخواست پر 28 اگست کو سماعت کرے گی. پی ٹی اے نے غیر قانونی سمز کی مرحلہ وار بندش کا آغاز کر دیا. صارفین کو اس سے قبل آگاہی پیغامات بھجوائے گئے ہیں. نادرا سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کی بنیاد پر غیر قانونی سمز کی بندش کا آغاز گزشتہ روز سے شروع کر دیا گیا ہے. صارفین کو اس سے قبل آگاہی پیغامات بھجوائے گئے ہیں. پہلے مرحلے میں جعلی سمز اور منسوخ شدہ شناختی کارڈز پر سمز بند ہونا شروع کی گئی ہیں. دوسرے مرحلے میں ایکسپائر شناختی کارڈز پر رجسٹرڈ سمز کو بند کیا جائے گا اور تیسرے مرحلے میں فوت شدہ افراد کے نام پر رجسٹرڈ سمز کو بھی بند کیا جائے گا. پی ٹی اے کے مطابق جعلی سمز مختلف غیر قانونی سرگرمیوں میں استعمال کی جا رہی ہیں. وزیراعظم کے کوارڈینیٹر برائے صحت ڈاکٹر مختار ملک نے کہا ہے کہ ملک میں اب تک منکی پاکس کے 11 کیسز سامنے آئے. ایک مریض انتقال ہوا ہے. 90 سے 95% مریض خود ہی صحت یاب ہو جاتے ہیں. بخار, جسم میں درد, غدودوں کا بڑھ جانا منکی پاکس کی علامات ہیں. اگر کسی میں علامات ظاہر ہوں تو اسے آئسولیٹ ہونا چاہیے. اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ افریقہ اور یورپ سے آنے والے شہری پہلی ترجیح میں رکھے جائیں گے. 99% مطلب اس کا تقریباً 90-95% جو ہے کیور ریٹ ہے. کوئی ایسا مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی مورٹیلٹی یا ڈیتھس کی فوراً خطرہ ہو انٹل انلیس کہ اگر اس کے ساتھ کوئی موبیڈٹی یعنی کہ کوئی اور بیماری اس کے ساتھ ہے تو پھر ان کو زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. ایم پاکس وائرس جو ہے یہ افریقہ کے اندر اوریجنیٹ ہوا 1970 میں. تقریباً اس کا پہلا کیس رپورٹ ہو رہا ہے جو کہ ہیومن کے اندر آیا. یہ بیسیکلی اینیملز میں, جانوروں میں پایا جانے والا وائرس تھا جو کہ انسانوں کے اندر پہلی دفعہ 1970 میں آیا. ابھی 26 جولائی کے اندر سینٹرل افریقہ ریپبلک کے اندر اس کا ایک دم آؤٹ بریک آئی, جس کے پہلے اسے مطلب WHO کی وارننگ سے پہلے افریقہ کانٹیننٹ میں یہ وارننگ ایشو ہوئی کہ اس سے آپ اپنی احتیاط برتیں. راولپنڈی اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت نیب تفتیشی افسر کے خلاف جرح آج بھی مکمل نہ ہو سکی. کیس کی سماعت احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے کی. بانی پی ٹی آئی اور ورشا بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا. نیب کی جانب سے پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عباسی امجد پرویز ٹیم کے ہمراہ عدالت پیش ہوئے. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس میں اب تک مجموعی طور پر 35 گواہان کے بیانات قلم بند کیے جا چکے ہیں. نیب تفتیشی افسر کے خلاف جرح آج بھی مکمل نہ ہو سکی. کیس کی آئندہ سماعت 21 اگست کو ہوگی.
لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن ترمیمی ایکٹ کے خلاف درخواست کی گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو اسی نوعیت کی درخواست سپریم کورٹ میں زیر التوا ہونے سے متعلق ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس شکیل احمد نے ایک صفحے پر مشتمل تحریری حکم جاری کیا جس میں کہا گیا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے مطابق متاثرہ فریق نے سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل اسی نوعیت کی درخواست سپریم کورٹ میں زیر التوا ہونے سے متعلق ریکارڈ پیش کریں۔ تحریری حکم میں مزید کہا گیا کہ درخواست گزار کے مطابق سپریم کورٹ میں دائر درخواست تاحال سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی۔ عدالت نے درخواست پر مزید کارروائی 19 اگست تک ملتوی کر دی ہے اور درخواست میں موقف اختیار کیا تھا کہ الیکشن کمیشن ترمیمی ایکٹ کا مقصد سپریم کورٹ کے فیصلے کو بے اثر کرنا ہے، لہذا عدالت الیکشن کمیشن ترمیمی ایکٹ کو آئین سے متصادم قرار دے کر کالعدم قرار دے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ملک میں انٹرنیٹ کی بندش کے خلاف درخواست کا محفوظ فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے وفاقی حکومت سمیت دیگر فریقین سے جواب طلب کر لیا اور تمام فریقین کے ایک نمائندے کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس شکیل احمد نے ندیم سرور کی درخواست پر کل کی سماعت کا حکم جاری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے انٹرنیٹ کی بندش کے خلاف آئندہ سماعت پر تمام فریقین سے جواب طلب کر لیا اور حکم دیا کہ آئندہ سماعت پر ہر فریق کا نمائندہ کمرہ عدالت میں حاضری کو یقینی بنائے۔ عدالت نے وفاقی حکومت، وزراء اطلاعات اور پی ٹی اے کا ایک نمائندہ آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ درخواست گزار کا موقف ہے کہ انٹرنیٹ کی بندش سے وکلا سمیت عام شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے اور متعلقہ اتھارٹیز کی جانب سے انٹرنیٹ بند کرنے کی وجوہات بھی نہیں بتائی گئیں، لہٰذا عدالت ملک میں مکمل انٹرنیٹ بحال کرنے کا حکم دے۔ لاہور ہائی کورٹ میں آئندہ سماعت 21 اگست کو ہوگی۔ ویلکم بیک، آگے بڑھیں۔ آپ کو بتائیں لیا میں تیز ہواؤں کے ساتھ مستدھر بارش ہوتے ہی گرمی کا زور ٹوٹ گیا مگر بجلی غائب۔ چوک اعظم، ایم ایم روڈ، فیصل آباد روڈ، فتح پور کی سڑکیں 4 فٹ تک پانی میں ڈوب گئیں۔ ناقص سیوریج، ابلتے گٹر گھروں اور دکانوں میں داخل، پانی انتظامیہ کو منہ چڑھانے لگا۔ لیا میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش ہوتے ہی بجلی غائب ہو گئی۔ سڑکوں پر 4 فٹ تک پانی جمع ہو گیا ہے، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ ناقص سیوریج نظام، پانی دکانوں اور گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ بارش ہوتے ہی بجلی بھی غائب ہو گئی جبکہ سڑکوں پر 4 فٹ تک پانی جمع ہو گیا ہے۔ لیا میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش جاری ہے، بارش ہوتے ہی بجلی غائب ہو گئی ہے، شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ہارون آباد کے نجی ہسپتال میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے زچہ بچہ جاں بحق۔ تھانہ سٹی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ ہسپتال کا عملہ ہسپتال کو تالے لگا کر موقع سے فرار ہو گیا۔ لواحقین غم سے نڈھال، کارروائی کا مطالبہ۔ لواحقین کا الزام ہے کہ خون زیادہ بہنے پر عملہ خاتون کو چھوڑ کر فرار ہو گیا ہے۔ عام خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، ہسپتال عملہ خاتون کو چھوڑ کر فرار ہوا۔ واقعہ پیش آیا ہارون آباد میں، لواحقین نے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ہسپتال میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت کے حوالے سے واقعہ پیش آیا ہے، ماں اور بچہ جاں بحق ہوئے ہیں اور باقاعدہ طور پر ہسپتال سے عملہ خون کو دیکھتے ہی فوری طور پر فرار ہو گیا۔ یہ الزام عائد کیا گیا ہے لواحقین کی جانب سے۔ فیصل آباد میں لڑکی کے ساتھ مبینہ اجتماعی زیادتی، دوست سے ملنے لاہور سے فیصل آباد آئی لڑکی سے مبینہ اجتماعی زیادتی کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تفصیل کے مطابق فیصل آباد کے تھانہ ٹھیکری والا میں درج کی گئی ایف آئی آر کے مطابق ثنا نامی خاتون اپنے دوست وسیم کو ملنے کے لیے لاہور سے فیصل آباد آئی تھی۔ لاہور واپس جانے کے لیے بس نہ ملنے پر ثنا وسیم کے ایک واقف کار کے گھر چلی گئی، جہاں عمران نامی ایک شخص نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وسیم کو رسیوں سے باندھ دیا اور ثنا نامی خاتون کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ واقعے کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ ٹھیکری والا پولیس نے متاثرہ خاتون کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے 2 ملزمان اکبر اور عثمان کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ باقی ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ لاہور کے علاقے کوٹ لکھپت میں برقع پہن کر خواتین کو ہراساں کرنے والا ملزم دھر لیا گیا ہے۔ مقدمہ درج کر کے ملزم کو انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق کوٹ لکھپت پولیس نے دوران پیٹرولنگ خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے شنگائی پل سے برقع پہن کر خواتین کو ہراساں کرنے والے ملزم کو موقع سے گرفتار کر لیا۔ فوٹیج میں ملزم علی رضا کو برقع پہنے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جو کہ شاپنگ کے لیے آئی فیملیز کو ہراساں کر رہا تھا۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں پڑھ کر بچوں میں تجسس بڑھتا ہے، جو تحقیق کے عنصر کو فروغ دیتا ہے۔ 21ویں صدی کی پہلی دہائی کے اوائل تک بچوں میں کتب بینی کا رجحان نمایاں تھا، تاہم اب یہ سلسلہ قدرے کم ہو چکا ہے۔ اسلام آباد کالج فار گرلز میں بچوں کو سبق آموز کہانیوں کی طرف مائل کرنے کے لیے قصہ خوانی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ دیکھتے ہیں اسلام آباد سے ارشد شاد کی رپورٹ۔
اسلام آباد کالج فار گرلز میں منعقدہ قصہ خوانی کی تقریب میں مصنفہ نعیم الوی نے اپنے کتابچے بچپن کی کہانیاں سے ننھی منی بچیوں کو دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں سنائیں۔ طالبات نہ صرف محو ہو کر کہانیاں سنتی رہیں بلکہ ان کہانیوں سے حاصل ہونے والے سبق کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتی رہیں۔ مصنفہ کا کہنا تھا، یہ ہمارا فرض ہے کہ اپنی زندگی کے تجربات کو کہانیوں میں ڈھال کر بچوں کی کردار سازی کریں۔ مقصد تو یہی ہے کہ ہم اپنے ملک کے لوگوں کا، بچوں کا مائنڈ سیٹ چینج کریں اور کردار سازی، پتہ ہمارا ہی کام ہے کہ ہم بچوں کی کردار سازی کریں۔ آپ نے یہ کہا نا کہ اس ایج میں آ کے اگر ہم کردار سازی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ پرنسپل ICG صبا فیصل کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کے برعکس تحریری کہانیاں زیادہ متوجہ کرتی ہیں اور جب کسی بزرگ کی زبان سے سنی جائیں تو اثر دل پر ہوتا ہے۔ جو سوشل میڈیا پہ چیز ہوتی ہے وہ تو آپ نے ایک دفعہ دیکھی، لیکن کتاب ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں رہتی ہے۔ کتابوں سے اچھا نہ کوئی دوست ہے نہ ساتھی ہے۔ جب کتاب سے پڑھتے ہیں تو وہ زیادہ اثر بھی کرتی ہے، لیکن اسی کتاب کی تحریر کو جب آپ اتنی پیاری زبان میں کسی سے، اپنے بڑے سے سنتے ہیں نا، تو دل کی گہرائیوں تک جا کے وہ اندر چلی جاتی ہے۔ ننھی طالبات نے بھی اپنے اپنے متفرق خیالات کا اظہار کیا۔ ہمیں کہانیاں پڑھنی چاہیے اور اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہیے، اس لیے ہم اچھے انسان بنیں گے۔ مجھے بہت اچھا لگا ہے، اتنی مزے کی کہانیاں تھیں اور وہ اتنا مزے سے سنا رہی تھی، بہت مزہ آیا۔ مصنفہ نے ننھی طالبات میں اپنے کتابچے بھی تقسیم کیے۔ مستقبل کے ان معماروں کی کتابوں کے ذریعے کردار سازی کر کے اچھا انسان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیمرہ مین جان جی کے ساتھ ارشد شاد، ABN نیوز، اسلام آباد۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد ایک بار پھر بات کریں گے درس کتب کے مسائل کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں گے سندھ میں نیا تعلیمی سال تو شروع ہو گیا ہے، لیکن درس کتب کی کمی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ اپریل میں شروع ہونے والا تعلیمی سال 2.5 ماہ کی تاخیر کے بعد 15 اگست سے شروع ہوا ہے، تاہم درس کتب کی چھپائی نہ ہونے کے باعث بچوں کو کتابیں دستیاب نہیں ہو سکیں۔ سندھ بھر کے سرکاری سکولز میں ابھی بھی مکمل درسی کتابیں نہیں پہنچ پائیں۔ بازار میں بھی 40% درسی کتب غائب ہیں۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں چیئرمین سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ علیم لاشاری۔ علیم صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ بتائیے گا کیا وجہ ہے کہ ابھی تک تعلیمی سال کے آغاز ہونے کے باوجود بھی جو درسی کتب ہیں وہ نہ مارکیٹ پہ موجود ہیں نہ بچوں تک پہنچ پا رہی ہیں؟ لیکن درسی کتب تو بالکل مارکیٹ میں موجود ہیں اور اسکولوں میں تو 80% سے زیادہ 90% تک کتابیں جو ہے وہ پہنچ چکی ہیں۔ کچھ جو ہے پبلیکیشن کے آخری مراحل میں ہیں، وہ اگلے چند دنوں میں اسکولوں میں پہنچ جائیں گی۔ اب دوسرا مسئلہ ہے مارکیٹ میں بکس کی اویلیبلٹی، تو اس میں بہت ساری بکس موجود ہیں، کچھ کتابیں شارٹ ہیں۔ ہمارا یہ پروسیجر ہوتا ہے کہ ایلوکیشن ہم مختلف پبلشر کو کافی پہلے کر چکے ہوتے ہیں، اور پبلشر کا کام ہے کہ وہ ٹائم پہ کتابیں جو ہے وہ مارکیٹ میں لائیں۔ تو ابھی نیا سال ہمارا شروع ہوا ہے، ہم نے ٹیمیں بھی کنسٹیٹیوٹ کی ہیں، اور جو پبلشر ٹائم پہ کتابیں نہیں لائیں گے تو ان کے خلاف جو بھی ہمارا ایکشن ہوگا، جو بھی ہمارے قانون کے تحت ان کے خلاف جو ہوگا وہ ہم ایکشن بھی لیں گے، تاکہ بچوں کی جو ہے وہ کتابیں ان کو ٹائم پہ مل سکیں۔ اچھا علیم لاشاری صاحب، کیا اس کے لیے جو متعلقہ پبلشرز ہیں ان کو کوئی ٹائم لائن، کوئی محدود وقت جو ہے دیا گیا تھا، کوئی تاریخ کا تعین کیا گیا تھا جس کے بعد آپ کارروائی کا ذکر کریں کی جائے گی؟ جی بالکل، ان کو ٹائم لائن دی جاتی ہے کہ وہ نیا سال جیسے ہی شروع ہو تو ان سے پہلے ہی جو ہے کتابیں مارکیٹ میں ہونی چاہیے۔ لیکن کچھ پبلشر نے، سب نے نہیں، کچھ پبلشر نے ابھی تک جو ہے وہ ہمیں جو رپورٹس آ رہی ہیں ان کی کتابیں نہیں پہنچی، تو ہم نے ان کو وارننگس بھی جاری کی ہیں، اور اگر اگلے 1-8 دن میں کتابیں نہیں پہنچی تو ہم ان کے خلاف ایکشن بھی لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور اچھا، یہ جو سرکاری سکولز ہیں ان تک یہ درسی کتب پہنچانے کا سلسلہ ہے، اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا، کیونکہ یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ مختلف سکولز میں جو ہے یہ کتب نہیں پہنچ پا رہی۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کتابیں سرکاری طور پہ تو ہم نے 90% سے زیادہ جو ہے اسکولوں میں پہنچا دی ہیں، اور وہ کتابیں بچوں تک بھی پہنچ گئی ہیں۔ ہماری ٹیم، جو بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی پوری ٹیم ہے، وہ تندہی سے کام کر رہی ہے، اور اسکول کھلتے ہی بچوں کے پاس کتابیں آ گئی ہیں۔
एक आध हमारी किताब शॉर्ट है जो जिसके हवाले से हम अगले 1-2 दिनों में वो भी हमारे पास आ जाएगी, तो वो भी हम दोबारा बच्चों तक पहुंचा देंगे। लेकिन ये अच्छी बात है कि नया साल शुरू होते ही 90% किताबें जो है वो बच्चों तक पहुंच चुकी हैं। अच्छा अलीम लशारी साहब, ये भी बताइएगा कि इसकी मॉनिटरिंग का क्या मैकेनिज्म है आपके पास, क्योंकि ये बात भी सामने आती है कि दरमियान में ज़ाहिर है जैसे पब्लिशर का आपका जिक्र कर रहे हैं, एक जानबूझकर शॉर्टेज भी सामने आती है जिससे फिर कीमतें बढ़ाई जाती हैं, वालिदैन भी परेशान होते हैं, बच्चे भी परेशान होते हैं। क्या मैकेनिज्म रखा गया इस हवाले से? देखिए, मैकेनिज्म तो यही है कि कीमत तो किसी भी सूरत में बढ़ने हम नहीं देते। हमारी किताबों में एक बाकायदा QR कोड लगा होता है जो मार्केट में होती हैं, और उस तरह हम पायरेसी करने भी नहीं देते। और जो हमारे सिलेक्टेड पब्लिशर होते हैं जिनको एलोकेशन होती है किताबों की, वही पब्लिशर जो है वो मार्केट में किताबें ला सकते हैं। तो उन पे एक चेक भी होता है और वो एग्रीमेंट के तहत बाउंड भी होते हैं कि अगर वो वायोलेशन करेंगे तो हम उनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। तो इसी हवाले से हमारी बोर्ड की टीमें मुख्तलिफ मार्केटों में विजिट भी करती हैं, और जहाँ वायोलेशन होती है तो वो रिपोर्ट करती हैं और उनके खिलाफ एक्शन होता है। तो क्या ये जो QR कोड का सिलसिला शुरू किया गया है, ये सेंट्रलाइज सिस्टम की जो बात आप कर रहे हैं, इस हवाले से क्या बच्चों को, उनके वालिदैन को भी आगाही दी जाती है, स्कूल्स में बताया जाता है क्या? देखिए, ये जो QR कोड है ये मोबाइल फ्रेंडली QR कोड है। ये हर वो इंसान जिसके पास मोबाइल है वो उसको चेक कर सकता है कि ये किताब पायरेटेड तो नहीं है, जेन्युइन है, ताकि उसकी प्राइसिंग जो है सही मालूम हो सके। उसमें सारी डिटेल QR कोड में होते हैं, उससे पता लगता है कि ये जेन्युइन किताब है, और उसकी एक तो प्राइसिंग नहीं बढ़ सकती, और दूसरा फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स होती है कि ये कौन सा पब्लिशर है, इसको किस तरह जो है वो हैंडल करना है। ठीक है लशारी साहब, साथ रहिएगा। चेयरमैन उर्दू बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन सिंध साजिद यूसुफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताइएगा, अलीम लशारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे उनका ये कहना है कि कुछ पब्लिशर्स की जानिब से ये कोताही हुई है कि वक्त पर जो है वो दरसी किताबें मुहैया नहीं कर सके, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। क्या वजह है, आप क्या समझते हैं? क्या जिम्मेदार जो है वो पब्लिशर्स हैं? जी सर, बिल्कुल इसके अंदर 100% पब्लिशर है, क्योंकि इसके अंदर एक जो ग्रोथ था वो चला गया कोर्ट, क्योंकि हमारा तो ये सेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए था मार्च और अप्रैल में ना, और अक्टूबर और नवंबर में उस हमारे साबका चेयरमैन थे आगा सोहेल पठान साहब, ना इन्होंने टेंडर किया, ना इन्होंने एलोकेशन की। और आपकी नॉलेज में ये भी बताता चलूँ कि फैब के अंदर एक्स्ट्रा जो हमारी केयर टेकर हुकूमत थी, उन्होंने बजट दे के लास्ट ईयर 2023 का स्टॉक पूरा करवाया था, बच्चों को बुक्स फैब में जाके मिली थी। अच्छा, फिर वो जो पब्लिशर का ग्रोथ था वो चला गया कोर्ट, उन्होंने 4 दफा जो है वो स्टे लिया और 2 दफा टेंडर कैंसिल करवाया। लास्ट जो है हमारा जून के अंदर टेंडर हुआ है 3रा, जो मैंने किया है। मकसद ये हमारे चेयरमैन सिंटेक्स बोर्ड आए हैं ना, तो ये इनसे पहले के मामला चल रहे थे कोर्ट के अंदर। बहरहाल इन्होंने बहुत अच्छी एफर्ट की, और हमारे सरदार शाह साहब ने भी बड़ी एफर्ट की, तो बहुत जल्द बुक्स ये लोग FT वाली ले भी आए। लेकिन अभी अच्छा, आप साहिद साहब, आपकी आवाज़ भी कट रही है, दोबारा भी आपसे रब्ता होता है, इस पर मजीद भी बात करते हैं। अलीम लशारी साहब, आपने ज्वाइन किया और उसके बाद जिन मामलात की जानिब इशारा कर रहे हैं साजिद यूसुफ साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या बुनियादी तौर पर मसाइल थे? क्योंकि हर साल बहरहाल ये मामलात हमें देखने में मिलते हैं, ताखीर के हवाले से भी और फिर कीमतों के हवाले से भी, लेकिन आपने इसके बाद ज्वाइन करने के बाद क्या वो खामियां देखी और उसको इम्प्रूव किस अंदाज में किया? देखिए, साजिद यूसुफ साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि हमें कुछ लिटिगेशन को फेस करना पड़ा, उसी वजह से जो है ये सारी चीज़ें डिले हुई हैं। लेकिन इन सब लोगों के ताउन से जैसे ही मैंने चार्ज लिया तो हमने दिन रात कोशिश की, और आज हम ये कह सकते हैं कि स्कूल जैसे ही खुले हैं तो हमारी किताबें जो है वो बच्चों तक पहुंच गई हैं, और सेम हम मार्केट की किताबों पे भी जो है वो भरपूर तवज्जो दे रहे हैं
کہ وہاں بھی کسی جی علیم صاحب بالکل آپ سے بھی اس پہ مزید بھی کمنٹ لیتے ہیں، لیکن ہمیں ابھی رابطہ بھی بحال ہوا ہے. ساجد یوسف صاحب آپ بات کمپلیٹ کیجئے گا، لٹیگیشن کے حوالے سے سیکنڈ کر رہے ہیں ویسے علیم لاشاری صاحب بھی. جی سر، بات یہ ہے کہ یہ اگر نہ وہ گروہ جو تھا، جو سازشی ٹولہ تھا، انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر اگر نہ وہ کوڑ جاتے، دیکھیں حکومتی جو بھی ہمارے کام ہے اگر اس میں جو بھی مداخلت کرے گا تو معاملات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں نا. 4 دفعہ اسٹے لینا، 2 دفعہ ٹینڈر کو کینسل کروانا. لاشاری صاحب تو فروری کے اینڈ میں کچھ جوائن کیا انہوں نے نا. اس تک مثلا آغا سیل صاحب کے بعد ایک اور بھکتی صاحب آئے تھے، وہ چیئرمین تھے عارضی طور پہ. اس سے یہ ڈیلے یوں ہوتا رہا نا. تو اس سلسلے میں بہرحال لاشاری صاحب کی بڑی ایفرٹ ہے. لاشاری صاحب نے بڑی ایفرٹ کی ہے اور ظاہر ہے جو معاملات ہیں یہ حل ہو جائیں گے. بہت شکریہ ساجد یوسف صاحب، بہت شکریہ علیم لاشاری صاحب وقت دینے کے لیے.